سا برقع یہ دیدہ زیب نقاب، جھلک رہا ہے جھلا جل قمیض کا ریشم۔ نہ دیکھ رشک سے تہذیب کی نمائش کو، اے اسلامی بہن نہ دیکھ رشک سے تہذیب کی نمائش کو، کہ سارے پھول یہ کاغذ کے ہیں خدا کی قسم۔ وہی ہے راہ تیری عزم و شوق کی منزل، جہاں ہے عائشہ و فاطمہ کے نقش قدم۔ تیری حیات ہے کردار رابعہ بصری، اے اسلامی بہن تیری حیات ہے کردار رابعہ بصری، تیرے فسانے کا موضوع عصمت مریم۔ تو یہ ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے اور ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ ترقی کے نام پر بے حیائی کی راہ پر چلنا، اور اس کی وجہ سے یہ نیم اریاں لباس پہننا، برقع چھوڑ دینا، پردہ چھوڑ دینا، پھر اگر پردہ کرنا بھی تو پھر ایسا پردہ کہ اگرچہ بھی برقعے بہت بڑھ گئے ہیں، لیکن اگر ان برقعوں کا بھی پوسٹ مارٹم کیا جائے تو اب برقع بھی فیشن بن گیا۔ ایسے دیدہ زیب اور لوگوں کی نظروں کو اپنی طرف کھینچنے والے برقعے بھی آ گئے۔ پھر نقاب بعض ایسے عجیب و غریب کہ اس میں مزید کشش بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، واللہ عالم اس کو میں کیا نام دوں۔ یعنی یہ سمجھ نہیں آتا کہ اسلامی بہن معذرت کے ساتھ یہ کیوں چاہتی ہے کہ غیر مرد مجھے دیکھے، یہ عقل کام نہیں کر رہی اس کو۔ آخر یہ اسلامی بہن کی یہ خواہش کیوں ہے کہ میں ایسی جگہ بیٹھوں جہاں مرد مجھے دیکھ رہے ہوں، میرا چہرہ مرد دیکھے، میرا لباس مرد دیکھے، میری خوشبو مرد سونگے جو میں خوشبو لگاؤں، میرے بالوں کے سٹائل کو مرد دیکھے۔ آپ میری بات کو سمجھو، اے میری غیرت مند اسلامی بہن میری بات کو سمجھو۔ آپ کی یہ تمنا کہاں ہے کہاں نہیں ہے اس کا فیصلہ آپ کر لیجئے۔ جو شادی شدہ ہے وہ بھی سوچے کہ آپ نے دعوت میں جاتے وقت جو زیب و زینت کی تھی کہ اپنے شوہر کے لیے کی تھی، کس کے لیے کی تھی؟ وہاں کون سے مرد ہیں جن کو دکھانے کے لیے آپ نے فیشن کی، جن کو دکھانے کے لیے آپ نے بال کٹوا دیے، جن کو دکھانے کے لیے آپ نے سارا میک اپ کیا، سارے کپڑے سلوائے؟ آپ کی میچنگ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر میں کہوں کہ صرف آپ اسلامی بہنوں کو دکھا رہی، اگر وہاں بھی تکبر آ گیا تو آپ کیا کریں گی؟ کہ میں اچھی لگوں، بس سب سے اچھی میں ہی لگوں، میرا ہی لباس سب سے اچھا ہو، میرا ہی میک اپ سب سے اچھا ہو، میں ہی اتنا ہوں، میں ہی نظر آؤں، میری تعریف کی جائے۔ اب اگر یہ بھی ہے تو اس میں حب جا، تکبر، عجوب، نہ جانے کتنے امراض تو یہاں آ جائیں گے۔ عجیب و غریب حال ہے اس وقت ہمارا، کیونکہ بیوی کے لیے زیب و زینت کی جو اجازت ہے وہ تو شوہر کے لیے رکھی گئی ہے کہ وہ شوہر کے لیے زیب و زینت کرے۔ اب یہ شوہر کو بھی میں کہاں لے کے جاؤں؟ یہ شوہر بھی اپنے لیے زیب و زینت کب کروا رہا ہے؟ یہ بھی تو دنیا کو دکھانے کے لیے اپنی بیوی کو فیشن کرواتا ہے۔ باپ بھی تو دنیا کو دکھانے کے لیے اپنی بیٹی کو فیشن کروا رہا ہے، اور ایک عجیب و غریب قسم کی مینٹلٹی کریٹ ہوئی ہے کہ میری بیٹی کو ایجوکیشن میں پڑھے گی اور یوں کوالیفائڈ بنے گی، یوں ایک فیشنیبل لڑکی ہوگی اور یوں بے پردگی کرے گی تو اس کا رشتہ بہت جلدی آ جائے گا۔ حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بتائیے، غور کیجیے، آپ خود اب بھی غور کر لیں بیان سنتے سنتے کہ یہ اللہ کی نافرمانی پر آپ کرم کی بھی امید رکھ رہے ہیں کہ میری بیٹی کا رشتہ جلدی آ جائے گا۔ اب بے پردہ اور اس طرح کی بے حیائی کرنے والی لڑکی کا رشتہ بھی کیا کوئی با حیا نوجوان کا آئے گا؟ ہماری تربیت کی کمی ہے، معذرت کے ساتھ۔ والدین اگر بات سن رہے ہیں، معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر میں معافی مانگ رہا ہوں، ہماری تربیت کی کمی ہے۔ ہم نے بچپن ہی سے اپنے بچوں کی ان اسلامی خطوط پر تربیت نہیں فرمائی، اور ان کا ہم نے ذہن مذہبی بنانے میں ہم ناکام رہے۔ نتیجہ ہمارے سامنے۔ آج
آپ ماں باپ خود غور کر لیں کہ بیٹا مانتا ہے بات نہ بیٹی بات مانتی ہے. اب اس میں تربیت کا کتنا دخل ہے اس کا فیصلہ کرتے. چونکہ میرا موضوع ماں باپ کا یہ تربیت کا معاملہ یہ موضوع نہیں ہے, موضوع پردے سے متعلق ہے اور اسلامی بہنوں سے متعلق ہے, اس لیے اس کو صرف چھو کر نکل رہا ہوں آگے. البتہ وہ اسلامی بہن جو بے پردگی کر رہی ہے اور غیر مردوں کو جا کر ان کے ساتھ بیٹھتی ہے, سمجھ نہیں آ رہی. دعوتوں میں تو پتہ چلا ہے کہ اب تو وہ بیچ میں جو ایک چھوٹا موٹا پردے کے نام پر بھی پردہ ہوتا تھا اور کوئی پارٹیشن ہوتا تھا, شاید وہ بھی ختم ہو گیا ہے, اور اب تو وہ راؤنڈ ٹیبل لگتی ہے اور مرد اور عورت ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, خاندان کے نام پر, رشتہ داروں کے نام پر. آپ بتائیے اس وقت غور کیجئے. اس وقت چلو نہیں سمجھ آئی, اس وقت نہیں سمجھ آئی, جو بھی تھا چلو اس وقت ہو گئے. اب آپ غور کیجئے, یہ ترقی ہے, ترقی کی بات ہو رہی ہے نا. پردہ ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے. کیا یہ ترقی ہے؟ کیا اس گول میز کے ساتھ بیٹھ کر غیر مرد اور غیر عورت گپے مارے اور مطلب کہ ادھر ادھر کی باتیں کریں اور ایک دوسرے کی مطلب کہ عورتوں کو تکتے رہیں, یہ کس نے کہہ دیا ترقی ہے؟ یہ عقل میں آ نہیں رہی بات. یہ ترقی نہیں ہے. اسلام کی تعلیمات کے خلاف کوئی ترقی نہیں ہے. ترقی صرف اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے, خلاص. اس کے علاوہ کئی ترقی نہیں ہے. اس کے علاوہ تباہی ہے. ترقی صرف اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکم کی فرما برداری میں, بس اتنی بات ہم مسلمانوں کی سمجھ میں تو آتی ہے الحمدللہ عز و جل. اور دعوت اسلامیہ میں یہی سمجھاتی ہے کہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ترقی ہے. سنت پیارے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں ترقی ہے. ان کی راہ سے ہٹ کر کوئی ترقی نہیں ہے. دھوکہ ہے, جھوٹ ہے, فریب ہے. جو سچ ہے, حقیقت ہے, ریئلٹی ہے, وہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پر عمل کرنے میں ہے, اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے. یہاں وہ دیکھنا ہم چھوڑ دیں, ہم اپنے کردار کا جائزہ لیں اور یہ نیم عریانی معاشرے کو کسی طور پر ختم کرنے کی کوشش کریں ہم, کہ یہ ختم ہو جائے نیم عریانی معاشرہ, یہ بے پردے کی بے حیائی ختم ہو جائے. آپ چلے جائیں نا پچھلے دور کے اندر. یہی ہمارے بڑے بزرگ اگر اس وقت مدنی چینل پر اگر سن رہے ہیں تو ہمارے بڑے بزرگوں میں یہ اتنی بے پردے کی اور بے حیائی تھی, یہ آئی کہاں سے؟ اگر تھوڑا سا غور کریں نا, یہ بے پردگی اور حیائی اور یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کلچر لانے میں میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. مانے اس کو, آپ پلیز کنسیڈر کریں, آپ مانے اس کو. آج اسی میڈیا پر آ کر ہی ایک مبلغ دعوت اسلامی آپ کو بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یہی میڈیا کا ہے. کیونکہ اگر آپ مدنی چینل سے ہٹتے ہیں تو اب آپ کیا دیکھیں گے؟ کیا دیکھ رہے ہیں مدنی چینل سے ہٹ کر؟ آپ ڈرامہ دیکھیں گے, اس میں کیا دکھایا جا رہا ہے. فلم دیکھیں گے, اس میں کیا دکھایا جا رہا ہے. چاہے وہ اردو لینگویج میں فلم ہو یا انگلش لینگویج میں فلم ہو یا دنیا کسی زبان میں بھی لے لیں, فلم اور ڈراموں میں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ ایک فیشن اور گلیمر کے نام پر ہمارے مائنڈ کو کیا بنایا جا رہا ہے. اور یہ سارا اس طرح کا میڈیا گھر میں کون لایا؟ یہ کیبل کے نام پر جو 170 چینل آ رہے ہیں, یہ سب کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے, امید کی ایسی روشن کرن ہمارے مدنی چینل کے نام پر گھر میں آ گئی کہ جو آج ہمارا ذہن بنا رہی ہے کہ یہ یہاں وہاں جانے کے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ جب سے میڈیا ہمارے گھر میں آیا, چور کو پکڑو تو صحیح, چور کو پہچانے تو صحیح. یہ چور کون ہے؟ یہ گھر کے اندر پڑا ہوا ہے چور, جو ہماری حیا پر ڈکیتیاں مار رہا ہے. یہی چور ہے, اصل ڈکیت تو یہ گھر کے اندر پڑا ہوا ہے, جو ہمارے گھر کے سکون کو برباد کر رہا ہے. بیٹے کو جرأت دے رہا ہے, بیٹی کو جرأت دے رہا ہے, بیوی کو آزادی کا لیسن یہ میڈیا دے رہا ہے. شوہر کو اس بات کا لیسن یہ میڈیا تو دے رہا ہے کہ تھوڑی انڈیپینڈنٹ زندگی دو اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو آزادی دو. آزادی کے نام پر کیا ہوا؟ بے پردے کی بے حیائی. ایجوکیشن کے نام پر کیا ہوا؟ بے پردے کی بے حیائی.
پھر یہی ترقی کے لیے اور اسی طرح گلیمر کی زندگیاں دیکھ کر سود میں پڑا مسلمان، رشوت میں پڑا مسلمان، جھوٹ میں پڑا مسلمان. اس گھر میں بیٹھے چور کو پہچاننے کی کوشش کریں ہم. تو مجھے پردے کی حالت میں سننے والی اسلامی بہنوں، اگر آپ جو دعوت اسلامی کے اجتماع میں ابھی جمع ہیں